الراضی اسلامک اسکول جماعت پنجم مضمون اسلامیات کلپ نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو الراضی اسلامک اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم کلاس 5۔ آج ہم آپ کی بک کا سبق نجات کا راستہ پڑھیں گے سمجھیں گے، جو کہ آپ کی بک کا صفحہ نمبر 22 پر ہے۔ آپ لوگ اپنی بک کا صفحہ نمبر 22 کھولیں اور ہم اس کی اب ریڈنگ کرتے ہیں۔ ارے تم لوگ پہاڑی کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم بھول گئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ ہماری پشت کی حفاظت کرنا۔ اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا تھا، یہ غزوہ احد کے موقع پر اپنے ساتھ جو صحابہ تھے جو کہ غزوہ احد میں شریک تھے، ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ ایک پہاڑی پر جہاں کھڑے ہوئے تھے وہاں سے وہ ہٹے نہیں، اور وہ اگر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، ان سے یہ کہا تھا کہ ہماری پشت کی حفاظت کرنا، مطلب ہمارے پیچھے جو ہے وہ حفاظت کرنا، اور ان سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر دیکھنا وہاں سے تمہیں آپ لوگوں کو دکھ رہا ہو کہ اگر ہم مارے جا رہے ہیں، اگر وہ ہمیں مار رہے ہوں تو ہماری مدد کو نہیں آنا، اور اگر مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں، اگر ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا۔ مال غنیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں فتح ہو گئی ہے اور اس کے بعد لڑائی کے بعد جو دشمن کا سامان ہمارے پاس آتا ہے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت بھی اگر سمیٹ رہے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ شریک نہ ہونا۔ آگے لکھا ہوا ہے، اب تو صاف فتح ہو چکی، ہم تو میدان جنگ میں جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔ کچھ ساتھیوں نے کہا، مطلب وہاں کے جو کچھ پہاڑی پر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، صحابہ کھڑے ہوئے تھے، تو ان میں سے کچھ صحابہ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھ رہا ہے یہاں سے کہ صاف فتح ہو چکی ہے، مطلب کہ ہم جو ہیں وہ جیت چکے ہیں جنگ، ہم تو اب میدان میں جائیں گے اور وہاں جو دشمنوں کا مال ہے وہ ہم لوٹیں گے، مطلب حاصل کریں گے، مال غنیمت جو ہے وہ ہم حاصل کریں گے۔ وہاں پہ جو کچھ ساتھی تھے انہوں نے یہ چیز کہی تھی۔ یہ غزوہ احد کا وہ نازک موقع تھا جب کچھ مسلمانوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو نہ سمجھا اور بظاہر اس سے روگردانی کی، تو جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ مطلب کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہماری پشت کی حفاظت کرنا۔ یہ دیکھیں ہم نے یہاں پڑھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم مارے جا رہے ہیں تب بھی ہماری مدد کو نہیں آنا، اور اگر ہم مال غنیمت بھی سمیٹ رہے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ شریک نہیں ہونا۔ لیکن وہاں جو کچھ مسلمان تھے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ جنگ تو ہم جیت چکے، مال غنیمت ہم ضرور حاصل کریں گے، تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بظاہر نہیں سمجھا، روگردانی کی ان کی، مطلب کہ مخالفت کی۔ تو یہ جو جیتی ہوئی جنگ تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہاں سے مت ہٹنا، اور انہوں نے اس سے روگردانی کی، مخالفت کی، تو جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ مطلب کہ وہ جیت رہے تھے، جنگ صاف دکھ رہا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ جنگ جیت جائیں گے، لیکن وہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا، مطلب کہ ہار ہونا، جیت کی الٹ جو ہے وہ ہار ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ نے روح زمین پر کسی اور قوم کی اتنی مدد نہ فرمائی ہوگی جتنی ہماری احد میں فرمائی، لیکن در حقیقت ہم نے اس کے رسول کا حکم نہ مان کر نعمت کی ناشکری کی، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ مطلب کہ وہاں جو ایک صحابی موجود تھے اس جنگ میں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس جنگ میں شریک تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہماری مدد فرمائی تھی کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی اتنی مدد نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ہم جو تھے وہ ہار گئے، جنگ ہم نے نہیں جیتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا تھا اور ان کی ناشکری کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہم ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں، اور اللہ نے یقیناً اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے اپنی کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا۔ تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ لوگ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔
البتہ وہ تمہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے بارے میں مسلمانوں کو اس چیز کا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو فتح حاصل ہوگی، اور وہ جو تھے وہ دشمنوں پر غالب رہے تھے، دشمنوں کو قتل کر رہے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے اپنی کمزوری دکھائی، مطلب کہ جب تم نے اپنی کمزوری دکھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور حکم کے بارے میں اختلاف کیا، مطلب کہ وہ آپس میں ان لوگوں نے تنازع کرنا شروع کر دیا، اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں رکنے کے لیے کہا ہے، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ اب تو ہم جیت گئے، اب تو ہم جائیں گے ہی جائیں گے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری چیز، مطلب کہ جب وہ ان کو جنگ دکھا کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنے امیر کا، مطلب کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا نہیں مانا تھا، تو اس میں سے مطلب کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، اس کا مطلب ہے دنیا کا مال۔ کچھ لوگ وہ تھے جو ایسے تھے جو مال لوٹنا لینا چاہتے تھے، مال غنیمت حاصل کرنا چاہتے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، جو لوگ نہیں جانا چاہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو جنگ تھی، وہ جیتی ہوئی جنگ، وہ جو تھے وہ ہار گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے لوگوں میں جو بھی صحابہ شامل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں پہ بات ثابت ہو گئی کہ اطاعت رسول ہی میں مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن کر اس سے مت پھرو۔ مطلب کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا حکم ہمیں ماننا چاہیے۔ مطلب جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، اس سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے، مطلب کہ اس سے پھرنا نہیں چاہیے۔ جو کہہ دیا وہ ہمیں ماننا چاہیے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ ایک 1 پیج کی ریڈنگ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔